جب امام حسین پیدا ہوئے، حسین کی ولادت ہوئی، اللہ نے آتش جہنم کو خاموش کر دیا۔ امام حسین کی ولادت میں اللہ نے آتش جہنم کو خاموش کر دیا، دوستوں کے لیے، دشمن کے لیے، سب کے لیے خاموش۔ حسین کی ولادت ایک۔ دوسرا امتیاز امام حسین کا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو تمام ملائکہ کو اللہ نے کہا جاؤ جا کر رسول خدا کو مبارکبادی دو۔ تمام کے تمام فرشتے جبریل کے ساتھ آسمان سے آ رہے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے۔ یہ جو مبارکبادی دینے کے لیے تمام کے تمام فرشتے آ رہے ہیں، فطرس فرشتہ ایک مقام پر معتوب الہی ہو کر پڑا ہوا تھا، اس کے پر و بال کٹ گئے تھے یا بند گئے تھے یا جل گئے تھے، اللہ کی طرف سے معتوب الہی پڑا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ فرشتے مرتب جا رہے ہیں زمین کی طرف تو جبریل سے کہتا، جبریل کیا قیامت آ گئی؟ تم سب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ زمین پر نبی کا نواسا پیدا ہوا ہے حسین، جس کی مبارکبادی کو ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا نبی کا نواسا پیدا ہوا تو مبارکبادی کو جا رہے ہو سکتا ہے ہمیں بھی لے کر چلو۔ لہذا جبریل نے فطرس فرشتے کو لے کر آیا۔ آنے کے بعد اذن دخول ہے ہر مقام پر، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جائیے گا نا ہر مقام پر اذن دخول ہے، یعنی مولا کے روضے پر جائیے گا، دروازے پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اس دعا میں یہ ہے کہ مولا اجازت ہے ہم آ سکتے ہیں، زیارت کے ساتھ اذن دخول، اجازت لیجئے پھر اندر جو ہے اسی طریقے سے آپ جائیے۔ وہ آیا، آنے کے بعد رسول خدا سے اس نے کہا کہ اللہ کا رسول فطرس فرشتہ اس مقام پر پڑا ہوا تھا، اجازت ہے وہ آیا ہے تاکہ وہ معتوب الہی ہے، وہ آیا ہے تاکہ وہ سے شفا مل جائے، وہ اچھا ہو جائے۔ رسول خدا نے اذن دخول دے دیا، اور دینے کے بعد کا فطرس سے کہو کہ حسین کا جو جھولا ہے نا، اس جھولے سے اپنے آپ اپنے پر و بال کو مس کرے۔ اس نے اپنے پر و بال کو امام حسین کے جھولے سے مس کیا، اللہ نے پر و بال عطا کر دیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ نے پر و بال عطا کر دیا۔ اب جب پر و بال اس کو عطا ہو گیا تو چلا گیا، ایک روایت آسمان پر گیا اور جا کر کہتا من مثلی من مثلی، میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون ہے؟ جبریل پھر تو تکبر کر رہا ہے، پھر تو کہہ رہا ہے کہ من مثلی میرے مثل کون ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو خدا تیرے پر و بال کو پھر لے لے، کہے گا پہلے خدا نے دیا تھا لے لیا، اب حسین سے لے کر آیا ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اب حسین سے لے کر آیا ہوں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جبریل نے کہا کہ چلو، فطرس فرشتے کو پر و بال مل گئے، چلو۔ کہتا کہاں جائیں گے حسین کو چھوڑ کر؟ اب حسین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے۔ فطرس فرشتہ زمین پر رہ گیا، اور آج بھی روایت یہ بتاتی ہے کہ فطرس فرشتہ ساری دنیا سے امام حسین کو جو سلام کرتا ہے نا، یہ سلام پہنچانا امام حسین تک فطرس فرشتے کا کام ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس اعتبار سے امام حسین کا تیسرا امتیاز کیا کہ جب امام حسین پیدا ہو گئے اور فطرس فرشتے نے مبارکبادی دے دی، فطرس فرشتے کو بھی پر و بال مل گیا، تو اب رسول خدا آئے، اور آنے کے بعد عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کو کہا میرے نواسے کو لے آؤ، توجہ، میرے نواسے کو لے آؤ۔ صفیہ نے کہا اللہ کا رسول ٹھہر جائیے، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، غسل نہیں دیا، طہارت نہیں کیا، غسل دے دیں پھر آپ کو لے کر آئیں گے۔ نبی ناراض ہوئے کہ تو میرے بچے کو طہارت دے گی، میرے بچے کو غسل دے گی؟ اے صفیہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ حسین کو غسل دے گی، طہارت کرے گی، جس کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ پاک اور پاکیزہ امام حسین علیہ السلام
चौथी अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, माँ का दूध नहीं पिया, माँ का दूध नहीं पिया। रसूल खुदा ने अपनी अंकश्तर मुबारक को इमाम हुसैन के दहन मुबारक में दे दिया, उसी को चूसते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी अंगूठे से दूध की नहर जारी कर दी। उसी तरीके से इमाम हुसैन ने अंगूठे को चूसा और हुसैन इसी एतबार से सैर हुआ करते थे। और पांचवी सिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अल्लाह जब हुसैन पैदा हुए ना, हुसैन के जिस्म में एक नूर था, एक नूर था। यानी क्या, हुसैन के जिस्म में अंधेरा से अंधेरा मकान हो, बिल्कुल अंधेरा हो, लेकिन जहां हुसैन हो नूर ही नूर रहता था। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जहां हुसैन हो वहां नूर ही नूर रहता था। लोग समझ जाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये पांचवी खुसूसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और छठी खुसूसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कि कमर से लेकर और पैर तक, इमाम सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन रसूल खुदा के शबी थे, रसूल खुदा के मुशाबे थे। ये इमाम हुसैन इस्लाम की छठी फजीलत। और सातवीं फजीलत इमाम हुसैन की है, सलमान फारसी ने बताया क्या कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद रसूल खुदा ने हुसैन की पेशानी को चूमा, हुसैन के सीने को चूमा, हुसैन के गले को चूमा। चूमने के बाद रसूल खुदा ने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्नका सय्यदुन वब्नु सय्यदिन व अबुल सादात, इन्नका इमामुन वब्नु इमामिन व अबुल आइम्मा, इन्नका हुज्जतुन वब्नु हुज्जतिन व अबुल हुज्जत। ऐ हुसैन तू सैयद है, तेरा बाप सैयद है, तेरी औलाद भी सैयद है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तू खुद सादात है, वो अबुल, और तेरे वालिद भी सैयद है, तेरी औलाद भी सैयद है। इन्नका हुज्जतुन, तो हुज्जत खुदा है, बब्नु हुज्जतिन, हुज्जत खुदा का बेटा है, वह अबुल हुज्जत, और तेरी जितनी औलाद है ना सब हुज्जत खुदा है। इन्नका इमामुन, तू इमाम है, बब्नु इमामिन, इमाम का बेटा है, वह अबुल आइम्मा, और तमाम इमामों का बाप है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमामों का तू बाप है इस एतबार से। और आठवीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत 8, जन्नत का 8 तबका है, सब जन्नत है, लेकिन एक जन्नत का दरवाजा बाबुल हुसैन के नाम से है। यानी वो दरवाजा जो है वो बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा है। यानी और भी जन्नत के दरवाजे हैं, जाने वाले और भी दरवाजे से जाएंगे, लेकिन बाबुल हुसैन जो हुसैन का दरवाजा है उससे कौन जाएगा? आप आज़ादार जाएंगे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।